بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد خان لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، سرائیکی قوم اور سرائیکی زبان انتہائی قدیم زبان ہے جو اس خطے میں بولی جاتی ہے۔ یہ صرف ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور ملتان کے علاقوں میں نہیں بولی جاتی، بلکہ بلوچستان کی سرحدوں، کوہ سلیمان، اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے علاقے جس میں ڈیرہ اسماعیل خان شامل ہے اور ٹانک کا علاقہ شامل ہے، یہ ان علاقوں میں بھی سرائیکی زبان بولی جاتی ہے۔ یہ زبان، اس کو کبھی ملتانی زبان کہا جاتا رہا، کسی وقت اس کو ریاستی زبان کہا جاتا رہا اور کسی وقت اس کو بہاولپوری زبان بھی کہتے رہے، اور اس زبان کے ساتھ، اس تہذیب کے ساتھ، اس کلچر کے ساتھ ہمیشہ مذاق ہوتا رہا۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی زبان اور اتنی پرانی تہذیب بے یار و مددگار رہی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو اس کے بعد سرائیکی قوم اور سرائیکی قوم پرست لوگوں نے، سرائیکی بولنے والوں نے اس کو باقاعدہ ایک تحریک کا حصہ بنایا اور تحریک کے طور پہ سرائیکی صوبہ بنانے کا مطالبہ کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو وہ پذیرائی نہ مل سکی، چونکہ ہمارے لوگ، ہمارے علاقے کے بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان کے وہ جاگیردار، وہ سرمایہ دار، وہ تمندار، حالانکہ انہوں نے بننا تھا، گورنر بھی انہوں نے بننا تھا، وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے بننا، اسمبلیوں بھی انہوں نے آنا تھا، لیکن وہ اپنے ان سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے پر جو پنجاب سے ہمارے سرائیکی علاقوں پہ حکومت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ یہ زبان ان علاقوں سے ہٹ کے صوبہ پنجاب کے جو دوسرے ڈویژن ہے جس میں یعنی سرگودا شامل ہے، اس میں بکھر، میاں والی اور لیا، یہ سارے علاقے اس میں شامل ہیں، خوشاب بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح ساہیوال کے کچھ علاقے جو فیصل آباد ڈویژن میں ہیں، ان کے کچھ علاقے، اگرچہ وہاں پہ سرائیکی زبان مختلف لفظوں میں اور وہ اپنی حیت تبدیل کرتی رہتی ہے، یہ ہر زبان کا ایک خاصہ ہے کہ وہ چند میلوں کے بعد، کلومیٹروں کے بعد وہ اپنی زبان، اپنا لہجہ تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ان علاقوں میں بھی جو زبان بولی جاتی ہے وہ سرائیکی زبان، ہمارے جو دانشور ہیں وہ اس کو بھی اپنی سرائیکی زبان کہتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے اس وقت بھی سرائیکی کے نام پہ جب تحریک چل رہی تھی، اس وقت بھی سرائیکیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، بلکہ سرائیکی زبان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ہمارے کلچر کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ باقی ہمارے بہاولپور میں بھی چند لوگوں نے اسی طرح الیکشن جیتا، اور الیکشن کے جیتنے کے بعد انہوں نے اسی صوبے کے نام پہ ووٹ لیے، لیکن وہ اس طرح کام نہ آ سکے جنوبی پنجاب کے جس طرح آنا چاہیے تھا۔ اسی لیے ساہیوال کے کچھ علاقے، اس میں بھی سرائیکی زبان کے جو رہنما ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی سرائیکی زبان ہے اور سرائیکی کا ہی حصہ ہے، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں اور پنجاب کے ان علاقوں میں زبان بولی جانے والی کا وہ حشر ہوا کہ اس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی۔ ناظرین، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جنوبی پنجاب کے نام پہ ہمارے پنجاب کے جو سیاستدان تھے، انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ جنوبی پنجاب ایک صوبہ بنایا جائے، اور جو سرائیکی زبان بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ملتان کے علاقوں میں بولی جاتی ہے، اسی پہ مشتمل اس جنوبی پنجاب کو، تاکہ لسانی تعصب سے بالا تر ہو کے اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو صوبہ بنا دیا جائے۔ جب اس صوبے کی بات آئی تو پھر ہمارے پنجاب کے اور ہمارے انہی علاقوں کے جو جاگیردار تھے، تمندار تھے، سرمایہ دار تھے، انہوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کے ایما پر پھر اس میں ایک ایسی رکاوٹ ڈالی کہ پنجاب کے جو بڑے تھے ان کو اپنے ووٹ تقسیم نظر آئے، تو انہوں نے بہاولپور کو علیحدہ صوبہ بنانے کا ایک علیحدہ نعرہ لگا دیا، اور ہمارے لوگ اس میں ملوث ہو گئے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ بہاولپور کو علیحدہ صوبہ اور ملتان ڈیرہ غازی خان کو علیحدہ صوبے کے طور پہ اعلانات شروع ہو گئے اور اس کی تحریک شروع ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ 2018 میں جب عام انتخابات ہوئے تو پھر انہی سریکی علاقوں کے جو جاگیردار تھے اور بڑے لوگ تھے، انہوں نے جنوبی پنجاب محاذ کے نام پہ ایک گروپ بنایا، تشکیل دیا اس کو، تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم سریکی صوبے اور جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں ہیں، اور یہ تحریک اسی وجہ سے ہے۔ اور وہ جتنے کامیاب ہوئے انہوں نے اپنے ووٹ تحریک انصاف کی جھولی میں ڈال دیا، اور اس وعدے کے ساتھ کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے۔ لیکن 18 کے عام انتخابات کے بعد آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو وہ اکثریت نہ مل سکی، اور جنوبی پنجاب صوبہ جو تھا وہ بھی دم توڑ گیا، اور کوئی صورت ایسی نہ بچی کہ سریکی صوبہ بنایا جائے جو جنوبی پنجاب کے نام سے بنایا جائے، تاکہ لسانیت اور باقی دیگر کوئی بھی ایسی بات سامنے نہ آئے، تاکہ لسانی بنیادوں پہ اس کی تشکیل نہ ہو۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن جنوبی پنجاب بنانے میں بھی ان لوگوں نے پھر روڑے اٹکائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہاولپور کو علیحدہ صوبہ اور ڈیرہ غازی خان اور ملتان کے علاقوں پر مشتمل صوبے کو بنانے کا ایک عزم ظاہر کیا گیا تحریک انصاف حکومت کی جانب سے۔ پچھلے سال 2019 میں بھی بجٹ رکھا گیا تاکہ اس صوبے کو باقاعدہ بنایا جائے، لیکن چونکہ سیاسی حمایت حاصل نہیں تھی اور کسی بھی سیاسی جماعت نے اس کی حمایت نہیں کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے، اور ہمارے جو یہاں کے تمندار تھے، ان علاقوں کے جو بڑے جاگیردار تھے، وہ ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اب یہ ہوا کہ اس سال پھر بجٹ میں پیسے رکھے گئے کہ جی اس کو صوبہ بنانا ہے۔ صوبہ کیا بننا تھا؟ اکثریت ہے نہیں، ووٹ ان کے پاس ہے نہیں، انہوں نے ایک جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے نام پہ ایک ڈرامہ کیا، اور اس سیکریٹریٹ کو قائم کر دیا گیا۔ وہ اس طرح ہوا کہ چند جونیئر سیکٹریز کو یہاں پہ بطور سیکٹری جنوبی پنجاب بنا کے بھیج دیا گیا، اور چند محکموں کے تو ویسے ہی سیکٹری نہیں آئے، اور پھر ان کے آگے جو ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہیں وہ تمام فارمیشن اس سریکی صوبہ یا جنوبی پنجاب کا صوبہ یا اس کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اس کو کہہ لیں، تو وہاں پہ وہ سیکٹری نہیں آئے اور ان کی نیچے فارمیشن بھی نہیں بنی۔ یعنی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ملتان میں چند سیکٹری بیٹھتے ہیں اور چند سیکٹری بہاولپور میں بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح آئی جی صاحب ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، ایڈیشنل آئی جی، اور اسی طرح ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب دوسرے ہیڈ کوارٹر پہ بیٹھتے ہیں۔ اس سے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو کیا ملا ہے؟ وہی تکلیفیں، وہی پریشانیاں، وہی سرکاری ملازم آج بھی لاہور کے دھکے کھا رہے ہیں، وہیں جاتے ہیں، وہی میٹنگیں اٹینڈ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ سارا کچھ ڈرامہ جو کیا جا رہا ہے یہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے اسی طرح ایک مذاق ہے۔ اب دیکھیں کہ ملتان میں، ڈیرہ غازی خان میں، رحیم یار خان بہاولپور میں سنتوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل استعمال کریں اور اپنے مزدوروں کو، اپنے کسانوں کو سہولتیں دیں، ہمارے اپنے جو لوگ ہیں، شہری ہیں، ان کو سہولتیں حاصل ہوں۔ لیکن یہاں پہ عجیب صورتحال ہے کہ ان کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا گیا، اور اسی طرح سوشل سیکورٹی جو مزدوروں کا تحفظ کرتی ہے، ان کی ایک خاص ایک آرگنائزیشن ہے جو مزدوروں کے لیے کام کرتی ہے، اس کی گورننگ باڈی پہلے تو بنائی نہیں گئی۔ اگر وہاں پنجاب میں وہ بنی بھی ہے تو جنوبی پنجاب سے نہ مزدور کو لیا گیا ہے اور نہ ہی مالک کا اس میں نام ڈالا گیا ہے۔ اس سے اور بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ مزدوروں کا استحصال اسی طرح ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مذاق کو بند کرنا چاہیے، یا تو
باقاعدہ صوبے کا اعلان کریں اور ان کو واضح کریں جو لوگ مخالف ہیں، اور اس صوبے کو جس شکل میں بھی آپ رکھنا ہے کم از کم وہاں پہ عملہ اور سیکٹری اور ڈائریکٹر جنرل جو ہے ان کی پوسٹیں یہاں پہ بنا کے ان لوگوں کو یہاں لگایا جائے تاکہ تکلیف نہ ہو لوگوں کو باہر جانے کی۔ پھر لاہور میں وہی میٹنگیں۔ اس سے بڑا دکھ اور آپ کو میں ناظرین بتاؤں کہ جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس میں اشتہارات جو دیے جا رہے ہیں اس میں پورے پنجاب کا نام لیا جا رہا ہے کہ پورے پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ درخواستیں دے سکتے ہیں، جبکہ یہ استحقاق بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور یہ ان ڈویژنوں کا ہے، لیکن پنجاب کے لوگوں کو پھر وہی سیکٹری جو ادھر سے آئے ہیں وہ پھر وہی ان لوگوں کو بھرتی کر لیں گے۔ ہمارے لوگوں کا استحصال، ہمارے عام آدمی کا استحصال، ہمارے مزدور کا استحصال، ہمارے دوسرے لوگ ہیں ان کا استحصال تو اسی طرح ہو رہا ہے۔ ہم کس کو کہیں؟ اگرچہ وزیر اعلیٰ بھی ہمارا اپنا ہے، لیکن وہ اس وزیر اعلیٰ کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ان کے پاس اکثریت ہے، نہ ان کے پاس ووٹ ہے، دوسرے لوگ ان سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چلو جب صوبہ بنے گا تعاون کریں گے سیاسی جماعتیں، اگر کرتی ہیں تو اس وقت صوبے کا تو باقاعدہ اعلان ہو جائے گا۔ کم از کم یہ تو کریں کہ پورے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے سیکٹریز یہاں آئیں، ان کے ڈی جی یہاں آئیں، ایک فارمیشن ان کی پوری مکمل ہو۔ لیکن یہاں تو ظلم کی بات یہ ہے کہ وہی سیکٹری جو لاہور سے آئے ہیں، بڑی مشکل سے آئے ہیں، ان لوگوں نے پھر پنجاب لیول پہ اشتہارات دے کے ان لوگوں کو یقیناً بھرتی کریں گے۔ اس سے بڑا ظلم اور نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے علاقے کے لوگوں جو جاگیردار ہیں، ہمارے یہاں سرمایہ دار ہیں اور جو تمندار ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا ان جنوبی پنجاب اور سریکی علاقے کے لوگوں کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپے۔ آپ کم از کم ان کا ساتھ دیں تاکہ کسی نہ کسی شکل میں یہ صوبہ برقرار رہے، لوگوں کے مسائل حل ہوں، یہاں ہر چیز مہیا ہو، ہمیں لاہور کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ لیکن ابھی تک صورتحال وہی ہے کہ پنجاب میں ایک جنوبی پنجاب کے نام پہ سیکریٹریٹ تو قائم ہو گیا، لیکن وہاں پہ وہ سہولتیں نہیں ہیں جو لاہور میں ہیں، اور لاہور کے اس پنجاب کا جو حصہ ہے اس میں جو سہولتیں ہیں وہ ہمارے اس جنوبی پنجاب میں نہیں ہیں۔ عام لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور بھرپور مطالبہ ہے کہ اگر ہم سریکی صوبہ نہیں بنا سکتے جو علاقائی، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ تو اس کی سرحدیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک اور سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن تک ملتی ہیں، اگر ان کو آپ شامل نہیں بھی کرتے تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ لسانی بنیادوں پہ یہ سارا کچھ ہو۔ اگر جنوبی پنجاب اسی طرح صوبہ بننا ہے جس میں بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ملتان شامل ہیں، تو اس کو باقاعدہ پورے اختیارات کے ساتھ بحال کیا جائے۔ اس میں تمام افسران، تمام سیکٹری، چیف سیکٹری اور اسی طرح آئی جی پولیس وہ سارے ہونے چاہیے۔ اس طرح ہر محکمے کا نیچے جتنی بھی فارمیشن ہے وہ بھی ہو۔ یہاں پہ مزدوروں کا پہلے بھی برا حال تھا، مزدوروں کا آج بھی برا حال ہے، کسانوں کا پہلے بھی برا حال تھا، کسانوں کا آج بھی برا حال، عام شہری، عام سرکاری ملازم پہلے بھی پریشان تھا، آج بھی پریشان ہے۔ لہٰذا یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کو اگر سیکریٹریٹ بنانا ہے تو خدا کے لیے کسی ایک جگہ پہ بنا دیں۔ ملتان مرکز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان کے لیے، راجن پور کے لیے بھی قابل قبول ہے، اور سلیمان کے پہاڑوں پہ رہنے والوں کے لیے بھی وہ قابل قبول ہے۔ لیکن آپ کی اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کی بھی کوئی حل نکل سکتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو، ہر شخص کے لیے آسانی پیدا ہو، سرکاری ملازم کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے تمام لوگ یہ گزارش کر رہے ہیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں۔ وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہر آدمی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ کافی نہیں ہے، ہمیں پوری طرح پوری طرح جو سیکریٹریٹ بنایا گیا ہے، صوبہ بن جائے گا جس وقت ان کے پاس اکثریت ہوگی، لیکن کم از کم جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے تو وہ ساری سہولتیں پیدا کریں جو کہ پیدا نہیں کی جا رہی، بلکہ استحصال کیا جا رہا ہے۔ باہر سے لوگوں کو بھرتی کر کے
وہاں ہمارے لوگوں کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے۔ ہمارے بہاولپور سے جن لوگوں نے الیکشن جیتا انہوں نے اسی وعدے پہ جیتا کہ اس کو صوبہ بنائیں گے، لیکن وہ آج وزارتوں پہ بیٹھے ہیں اور اپنے مزے اڑا رہے ہیں۔ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب میں وہ سہولتیں دی بھی گئی ہیں کہ یہ نہیں دی گئیں۔ ان کو چاہیے، ان کے سردار، ان کے اس وقت کے جو بڑے تھے، میر ملک شیر مزاری جو صوبے محاذ کے سربراہ تھے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس سارے پروگرام کو ریوزٹ کریں اور وزیر اعظم سے بات کریں کہ اگر اس طرح ہی ایک لولا لنگڑا صوبہ بنانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی تمام ان کی جو حمایت ہے، سپورٹ ہے، واپس لے لیں، وگرنہ وہ ہمیں پوری طرح جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا جو بھی اس کی فارمیشن ہے وہ مکمل دیں تاکہ ہمارے لوگوں کو سکون مل سکے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو سکے۔ آخر میں پھر گزارش وزیر اعظم پاکستان سے، صوبہ کے وزیر اعلیٰ سے جو اسی سرزمین کے رہنے والے ہیں، سرائیکی بولنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر کل جنوبی پنجاب محاذ والے بھی لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اور اسی طرح اس علاقے کے جو نامور لوگ ہیں وہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، چونکہ اس علاقے سے تو ظلم بہت پرانا ہے، جو بہت پرانا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس علاقے کے صدر بھی رہے، اس علاقے کے گورنر بھی رہے، اس کے وزیر اعظم بھی رہے، اس وزیر اعلیٰ کتنے بڑے عہدے ہیں جو اس علاقے کے لوگوں کے پاس نہیں رہے، لیکن لوگوں کی حالت نہیں بدلی، لوگوں کے حالات اسی طرح ہیں۔ آج بھی لوگ ترس رہے ہیں، ملازمتوں کے لیے ترس رہے ہیں، اسی طرح آج بھی کسان اپنے اس کو نرخ نہیں مل رہے، آج بھی مزدور اسی طرح کم اجرت پر کام کر رہے ہیں، آج بھی مزدوروں کے نمائندوں کو اس میں ان کی جو کمیٹیاں اس میں وہ نامزدگیاں اس کی نہیں ہو رہی، ان کے ناموں کو شامل بھی نہیں کیا جاتا، اور یہ صرف پنجاب کے ان لوگوں کے لیے ہے جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، گجرانوالہ یا پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر میں پھر گزارش ہے کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں، اگر اس کو سیکریٹریٹ رکھنا ہے تو تمام صوبائی جتنے بھی محکمے ہیں ان کے سیکٹریوں کو، سینئر سیکٹریوں کو یہاں پہ تقرر کیا جائے، اور اس کے بعد نیچے فارمیشن ان کے ڈی جی اور ان کے دیگر جتنے بھی افسران ہیں ان کو یہاں پہ ملتان میں پوسٹنگ کی جائے اور ملتان کو ہی ہیڈ کوارٹر بنایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت، خدا حافظ۔